کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اوکرا نے کرایہ اصل کرایہ دار کے پٹرولیم مصنوعات اور گیس کی تفصیل اور تقسیم اور قیمت کا تعین باقاعدہ اصولوں کے مطابق کرے. یہ اصل اس محکمے کا مقصد تھا. اوکرا کے بنیادی کاموں میں پٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں کا تعین کرنا، سند جاری کرنا، سپلائی کرنا، ڈسٹریبیوشن کا نظام بہتر کرنا، صارفین کو بہترین سروس دینا، کمپنی کی نگرانی کرنا. یہ ادارہ صارفین اور کمپنی کے درمیان ایک پیدا شدہ تنازعات جو جھگڑے تھے اس کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. یعنی کہ اس کو امپائر بنایا گیا تھا. امپائر صاحب کی یہ حالت ہے کہ 2015 کے بلوں کو اب 2025 میں شامل کر کے بھیجا گیا ہے اور 84 نوٹیفیکیشن نکالے گئے ہیں. ظلم خدا کا. یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف بنے ہوئے ہیں اس قوم کے ان پڑھ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوکرا اپنے اصل کردار میں کیا کرتا ہے اس کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. اوکرا کی ہدایت پر سوئی گیس محکمے نے جو کاروباری لوگوں کو ایک پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے آپ کی سوچ سے باہر ہے. بیک ڈیٹ کی بلز بھجوا دی ہے. ایل سی سی آئی اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہے. یہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا عمران پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے اوکرا ہی کافی ہے. کہ کیا ہر روز کبھی 37AA، کبھی 40B، کبھی 20S، کبھی اوکرا کی بے وقوفیاں. اور بھائی ہم سے تو اللہ جانتا ہے افغانستان کے وہ لوگ جو 40 سال سے جنگی حالت میں رہے ہیں انہوں نے 13 ارب کے اپنے ایسٹس کا دیے ہیں. ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ معاف کر دیں اس قوم کو. اس طرح ملک نہیں چل سکتے. سنتیں تو بالکل بند ہو جائیں گی. یہ جو 17,300 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے یہ 76 ارب 40 کروڑ روپے کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو جائے گی. یہ 44 سال سے حکومت میں جمہوری حکومت چل رہی ہے. یہ کیا جمہوریت ہے؟ صرف یہ جمہوریت اپنے دوستوں کو لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں کھڑی ہے. کوئی میرٹ کی بات نہیں ہو رہی. میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. بس کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اس قوم کو. نوٹیفیکیشن کا 2015 کا نوٹیفیکیشن جو باہر آئے ہیں اس کا مطلب وہ 10 سال بعد کیے گئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ 10 سال بعد تو ویسے انسان بھول جاتا ہے کہ اگر کسی کو پیسے دیے ہوں یا کسی سے لینے ہوں بندے نے تو 10 سال بعد اوکرا کو یاد آیا کہ میں تھوڑا سا ایک تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارا مطالبہ اس میں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا اوکرا کے جو ایفیشنسی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو دے دوں. دیکھیے اوکرا کو جو بنایا گیا تھا تو 4-5 چیزیں اس کے پورٹ فولیو میں تھی. ایک یہ تھا کہ لائسنسنگ. اب دیکھیے لائسنسنگ کی جو کنڈیشنز تھیں ان کو اوکرا نے انفورس کرانا تھا، لیکن بدقسمتی سے اوکرا اس میں بہت بری طرح ناکام ہوا ہے. نتیجتاً آج کوئی کمپٹیشن نہیں ہے پاکستان کے اندر جس سے کنزیومر کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھاد اتاری جا رہی ہے، کیونکہ اوکرا کی جو ان ایفیشنسی ہے جو بیڈ گورننس ہے وہ الٹیمیٹلی کنزیومر کو کاسٹ کرے گا. پرائسنگ کا دوسرا ان کا کام تھا کہ یہ پرائسنگ کریں گے. پرائسنگ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے 10 سال پرانے جو ہے نا وہ کر دیا. ابھی بھی 23, 24 کے 25 کے نوٹیفیکیشن ان سے نہیں نکل سکے. اسی طرح کوالٹی کنٹرول ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ یہ چیک کر سکے کہ کوالٹی کنٹرول کیا ہے. اس کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی پراپر سسٹم اور میکانزم نہیں ہے. اسی طرح جی کمپلینٹس اینڈ ڈسپیوٹس، کمپلینٹس آتی ہیں، ڈسپیوٹس آتی ہیں، وہ سالوں اوکرا حل نہیں کر پاتا. لوگ میرا خیال ہے کہ لوگ
یعنی الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ پنچایتوں کے اندر ہی پاکستان کے اندر فیصلے ہوا کریں گے کہ اگر ادارے جو ہے وہ فیصلے نہیں کریں گے. پبلک انٹرسٹ میں انہوں نے ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر ایک کمپٹیشن پیدا کرتے جو ہے نا انرجی کے اندر, لیکن بدقسمتی سے اوگرا اس میں بھی بہت بری طرح ناکام ہو گیا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ پیمنٹ 84 منتھ کی ہے, یہ ہم یکمشت ادا نہیں کر سکتے کسی صورت, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. پاکستان کی اکانومی پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے. ڈالر کی جو اپریسیشن اور جو ہماری کرنسی کی ڈیپریسیشن ہے وہ تقریباً پچھلے 2.5-3 سال میں 100 روپے سے زائد کی ہے. ہمارا سرمایہ سکڑ گیا ہے. ہم یہ 84 مہینوں کے بل نہیں دے سکتے. ہماری درخواست ہوگی کہ جناب ہم سے بھی پھر آپ نے چکے 10 سال بعد فیصلہ کیا ہے تو ہم سے بھی آپ نے فیصلہ کر دیا کوئی 5 سال تو ہمیں بھی دے دیں پھر کم از کم, تو ہمیں بھی بیسیکلی پیسے اکٹھے کرنے ہوں گے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس کا ایک میکانزم بنائیں. بزنس کمیونٹی اس وقت ہم انڈسٹری کے اوپر یہ بوجھ کسی صورت نہیں ڈال سکتے. اس لیے صدر صاحب نے کہا ہے ہم عدالتوں کا بھی کریں گے. میں مناسب سمجھوں گا کہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے جو پیسے ہم نے پے کرنے ہیں, لیکن وہ پیسے ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ اپنے رننگ فائنانس کے اندر سے. آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر پہلے ہی انٹرسٹ ریٹ اس وقت 11% ہے, اور اگر 3% میں سروسز لگا لوں تو 14% پہ ہم یہ پیسے کسی طرح سے بھی گورنمنٹ کو دے کر اور پھر اپنی انڈسٹری کو کیسے چلائیں گے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے. اس کا ایک بہت پراپر ٹائم اوگرا کو اناؤنس کرنا چاہیے بزنس کمیونٹی کے لیے, تاکہ ہم کمفرٹیبلی, کیونکہ اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا تو 10 سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ جو 76-70 ارب روپے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بیٹھ کے کوئی میکانزم نکالنا چاہیے. ادروائز ہم عدالتوں کے اندر جائیں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں پروٹیسٹ بھی کرنا پڑے, اور تو ہم وہ بھی کریں گے. ہمارے پاس جو انڈسٹری کے دوست پچھلے 4-5 دن سے ہمارے ساتھ جو میسیج آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب آپ ہماری چابیاں ہم سے لے لیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کر دیں, اوگرا کے حوالے کر دیں. کہ جی آپ انرجی کو خود استعمال کر لیں, اور جو ہے نا جی اپنا انڈسٹری بھی ہماری خود ہی چلا لیں, اور پروفٹ بھی آپ ہی لے جائیں. ہاں جی, بہت شکریہ آپ دوستوں. ایک اور بڑی بات ہے, سب سے پہلے گورنمنٹ 8.5 ارب روپیہ جو ان کو تنخواہیں دی گئی ہیں وہ فورفٹ کیا جائے, پہلا مطالبہ. اور دوسرا ان کی ڈیٹیل نکالی جائے. میرا خیال ہے کہ 20 سے 25 ارب روپیہ رشوت کا انہوں نے اکٹھا کیا وہ بھی لیا جائے ان سے. یہ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے. یہ 76.4 ارب کیوں نکلا ایک دم؟ IMF نے ان کو ڈنڈا دیا ہے کہ تم اپنے اخراجات بتاؤ. یہ ساری انفارمیشن نیٹ پہ اویلیبل ہے جو میں نے آپ کو نکال دی. اور 10 ارب روپیہ کما رہے ہو 10 سال میں, اور ظالموں 8.5 ارب روپیہ خرچہ کر رہے ہو. یہ کون سا کاروبار ہے؟ اور اللہ کے لیے 1.5 ارب روپے کے لیے ہمارے اوپر حکم لگا دی ہے. اور 1.5 ارب ویسے ہم سے لے لو 10 سال میں, وہ 25 کروڑ روپیہ سال کا بنتا ہے, 2 کروڑ روپیہ مہینہ بنتا ہے. ہم ہاتھ جوڑ